بسم اللہ الرحمن الرحیم بہ نستعین وہو خیر ناصر و معین۔ آج روز عرفہ ہے۔ عرفہ معرفت سے ہے، اور انسان جتنا خداوند متعال کی بارگاہ میں تضرع، خشوع اور خضوع کی حالت میں جائے گا، اتنا اس کی معرفت میں اضافہ ہوگا۔ یہ وہ دن ہے جس دن دعائے عرفہ پڑھنے کا بہت زیادہ اجر و ثواب ہے، حتیٰ کہ اتنا اجر ہے کہ اگر انسان اس دن روزہ رکھے تو روزے رکھنے کا بڑا اجر ہے۔ بعض روایات میں 60 سال کے اجر کا ثواب ہے۔ لیکن اگر کوئی انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں روزہ رکھوں گا تو دعا اس خشوع اور خضوع کی حالت میں نہیں مانگ پاؤں گا، وہ حالت نہیں ہوگی، کمزوری، ضعف محسوس کرتا ہے، تو اس کو چاہیے کہ اس دعا کو روزے پر مقدم کرے۔ اتنا اجر ہے اس دعائے عرفہ پڑھنے کا۔ اس دعا کے لیے امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں: الدعاء کہف الاجابہ کما ان السحاب کہف المطر۔ دعا قرارگاہ ہے، جائے گاہ ہے، جگہ ہے کس کے لیے؟ اجابت کی۔ یعنی اگر آپ چاہتے ہیں کہ کوئی چیز آپ کی قبول ہو اور خداوند متعال آپ کی حاجت برآوردہ کرے، وہ آپ کی حاجت قبول ہو جائے، تو آپ دعا مانگیں، اس دعا کے محضر میں آئیں، دعا مانگیں، خداوند متعال اس دعا کے صدقے آپ کی وہ حاجت قبول کرے۔ الدعاء کہف الاجابہ، وہ جگہ، وہ مکان جس جگہ انسان اگر جائے تو اجابت ہی اجابت ہے، قبولیت ہی قبولیت ہے، اس جگہ کا نام دعا ہے۔ جیسے بارش بغیر بادلوں کے نہیں آتی، اگر باران انسان کو چاہیے، بارش چاہیے، تو بغیر بادلوں کے بارش نہیں ہوتی۔ معصوم فرماتے ہیں جیسے بغیر بادلوں کے بارش نہیں ہوتی، اسی طرح بغیر دعا کے کوئی چیز قبول نہیں ہوتی۔ اجابت چاہتے ہو، کوئی چیز قبول کروانا چاہتے ہو، کوئی حاجت چاہیے، اللہ کی بارگاہ میں جاؤ اور دعا مانگو۔ اور دعائے عرفہ جس کے مضامین معرفت سے پر ہیں، اس دن جو 9 ذی الحج کا دن ہے، جس کو روز عرفہ کہا جاتا ہے، اس دن انسان دعا مانگے۔ امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام ہمیشہ اپنے حواریوں کو اور اپنے اصحاب کو یہ فرماتے تھے کہ آپ کو چاہیے کہ اپنا اسلحہ، یعنی جو پیغمبروں کا اسلحہ ہے، اس کو استعمال کریں۔ علیکم بالسلاح الانبیاء، آپ کو انبیاء والا جو ہتھیار ہے وہ استعمال کرنا چاہیے۔ تو وہ کون سے ہتھیار ہیں جو انبیاء استعمال کرتے تھے؟ تو مولا نے فرمایا الدعاء، الدعاء سلاح المومن، دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ ایک دفعہ ہتھیار، اسلحہ، یہ انسان کی جان بچانے کے لیے یہ بندوق ہو، پستول ہو، یہ جو بیرونی خارجی آپ یہ ابزار دیکھ رہے ہیں، آلات دیکھ رہے ہیں، ان وسائل سے انسان اپنی جان بچاتا ہے، یہ بھی ہتھیار ہیں۔ لیکن ایک ہتھیار انسان کے درون میں موجود ہے، انسان کے اندر میں موجود ہے۔ اس ہتھیار کے ذریعے، اس اسلحے کے ذریعے انسان خداوند متعال کی بارگاہ میں جب جائے تو شیطان کی مختلف قوتیں، مختلف طریقوں سے انسان کو جو یہ شیطان پریشان کرتا ہے، نام اس کو اچھے اعمال کرنے نہیں دیتا، تو مومن کے پاس یہ جو دعا ہے، یہ دعا کا جو ہتھیار ہے، اس ہتھیار سے شیطان کو نابود کر دیتا ہے، شیطان کو شکست دیتا ہے اس ہتھیار سے۔ یہ گریہ ہی ہے،
یہ دعائی ہے، ان درونی اسلحے سے، درونی ہتھیاروں سے انسان شیطان کو اور شیطان صفت انسانوں کو شکست دے سکتا ہے۔ وہ انسان جو ہمیشہ دعا کی حالت میں ہوتا ہے، وہ انسان جو ہمیشہ خداوند متعال کی بارگاہ میں گریے کی حالت میں ہوتا ہے، اس کو شیطان کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ اہل بیت علیہ السلام کی سیرت کا جب انسان مطالعہ کرتا ہے تو ان کی اس جیسے دعائے کمیل میں جو خود مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے کمیل کو یہ دعا تعلیم دی، اس میں مولا فرماتے ہیں یا سریع الرضا اغفر لمن لا یملک الا الدعاء۔ اللہ اکبر۔ اللہ فرماتا ہے کہ ہر چیز کا مالک میں ہوں، لیکن اے بندے تم دعا کے مالک ہو۔ یا سریع الرضا، اے جلدی راضی ہونے والے، اغفر لمن لا یملک الا الدعاء، معاف کر اس کو جس کی ملکیت فقط دعا ہے۔ یعنی انسان کا ہتھیار اور ملکیت دعا ہے۔ وَسِلَاحُهُ الْبُكَاءُ، ملکیت دعا ہے، اور انسان کا، مومن کا ہتھیار اور اسلحہ بکا ہے، گریہ ہے۔ جب انسان اپنے آپ کو گناہوں کی وجہ سے سنگین محسوس کرے، خدا کی بارگاہ میں جب یہ گریہ کرتا ہے تو اس گریے کی وجہ سے انسان خدا کے قریب ہو جاتا ہے۔ وہ انسان جو اہل بکا نہیں ہے، اہل گریہ نہیں ہے، وہ کبھی بھی خدا کی بارگاہ میں قریب نہیں ہو سکتا، خدا کے قریب نہیں جا سکتا۔ اگر قرب پروردگار چاہیے، سلاح البقاء اغفر لمن لا یملک الا الدعاء۔ آئیں سب مل کے دعائے عرفہ کی تلاوت کریں۔ اس میں عظیم المرتبہ جو مضامین ہیں، عناوین ہیں، ان کا مطالعہ کریں اور اس دعا کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ امام نے کیسے گفتگو کی ہے، کیسے دعا مانگی ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔